بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو بھی ان کا ذوق عطا کرتے ہیں. یقین کریں یہ بات میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسجد میں 5 منٹ کو زیادہ گزر جائیں گے تو ہمیں گھنٹہ لگتا ہے، اور 1 گھنٹہ ہم گیم کھیلتے رہیں گے ہمیں 5 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کا زور ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہے. کاش ایسا منظر ہوتا ہے جو میرے آقا نے فرمایا، ایک مشہور ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر. مومن مسجد میں اتنے مزے سے رہتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں مزے سے رہتی ہے. باہر نکالے اور جنب دیے، مومن مسجد سے باہر نکلے بڑے مجبوری ہے، لیکن تڑپتے کہ میں اب واپس مسجد میں جانا ہے. بس جب تک یہ کیفیت پیدا ہوگی لگتا ہے اسرائیل بھی آ جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، اتنے مصروف ضروری کام نہیں ہوتے، لیکن اتنی عام باتیں ہوتی ہیں، کاش ہم اس کو سمجھ لیں. اللہ توفیق دے سب کو. یہ کام ہے ہم پیش کرتے ہیں. ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے قربانی سے رکھ کیا عملی زندگی کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے. ایک بندہ غسل جنابت کے لیے جاتا ہے کہ میں جا کے غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر کے باہر آؤں گا، لیکن اسے یاد نہیں رہتا کہ میں صاف کپڑے بھی ساتھ لے کر جاؤں. گندے کپڑے لے کر اسی شلوار میں چلا جاتا ہے واش روم میں. اب اس نے نہا لیا ہے، اب نہانے کے بعد کیا کرے گا؟ ننگا تو باہر آ نہیں سکتا، تو وہی گندی شلوار پہن کے باہر آتا ہے، تو کیا اسے غسل لوٹانا پڑے گا؟ یہ اتنی سینکڑی اور سادی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جب اس نے گندے ناپاک کپڑے دوبارہ پہن لیے تو ناپاکی اپنے جسم کو لگی. اب دوبارہ غسل تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جہاں کو شلوار کہہ دیا دوبارہ لانا ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی بڑا ٹاول لے لے یا صاف شلوار ساتھ لے کر کم از کم اپنے واش روم میں جائے. سنت طریقہ جو کپڑے چینج کرنے ہیں وہ واش روم میں کپڑے بدلنے کا نہیں لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے تبدیل کیے ہیں وہ اسی جگہ پہ تبدیل نہیں کی. میرے ساتھ میری کوئی غسل نمبر سفر میں تھے، حضرت نے غسل کیا اور پریکٹیکل بتایا کہ نبی اسلام نے کپڑے کیسے چینج کیے. اللہ والوں نماز بیٹھنے کا یہ پھیلا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ غسل کرے وہاں بڑی سی چادر لے جائے، ٹاول اتنا بھاری ہوتا ہے بڑی سی چادر لے جائے. چادر جیسے احرام باندھتے ہیں پنجاب میں لوگ خودی باندھتے ہیں، ایسی وہ چادر باندھ کے باہر آئے اور پھر زمین پہ بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے پہلی شلوار کا دایاں پنچا چڑھائے اسی چادر کے اندر، پھر بایاں جب اوپر ہو جائے تو چادر کھولنے کے ساتھ باندھ رہی ہے. بیٹھ کے شلوار پہننا زیادہ سطر اور پردے کے قریب ہے. کھڑے ہو کر پہنے گا تو کپڑے نہیں ہوں گے تو اپنے ہی لگا پڑے گی. خدا نہ کرے بچوں والا گھر ہے، بچہ سامنے آ گیا تو اس کے لیے باپ کے جسم پہ نظر پڑ جائے گی، بچی آ جائے گی، تو یہ چیز غلط ہے. سننا طریقہ یہی ہے کہ بڑی سی چادر لے جائے اور لپیٹ کے باہر آ جائے اور باہر آ کے کپڑے پہنے، اندر نہ پہنے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سیوریج کی لائنیں اتنی خراب ہیں آج کل. اکثر بندے غسل کرتے ہیں، کئی ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ صرف اور پان صابن ابھی 40 ہی نہیں ہوتا، پانی کھڑا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں نکلے تو میں باہر جاؤں. وہ کام اسی مقصد ہے کہ اکثر لوگوں کے وہ پانی گلیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انتہائی کمزور نظام ہے، تو اس لیے وہاں پانی کے اندر شلوار پہنے گئی تو نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی ایک ماؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. ایسے کرتے ہیں اگر پانچا پانی کا چلا کیا لوگ آئے کپڑے پھرنا پاک ہو گئے. تو اگر صاف ستھرا فرش پہ پھر بھی کوشش کریں کہ باہر آگے کمرے کے اندر کپڑے پہنے تو زیادہ اچھا ہے. آج کل اٹیچ پاک ہوتا ہے، اس کے اندر آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا پردے کا نہیں سسٹم، ایک ہی کمرہ ہے، بعض لوگ بیچارے ایک ہی بیٹھک میں رہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے ایسا کوئی انتظام کر لے گا پہن کے آ جائیں. سنت بھی خلاف ہوگا، لیکن بعض جو مسئلہ ہے اس سے رجحان چھوٹ سکتی ہے. وہ گندے کپڑے پہن کے باہر نہیں آنا چاہیے، بلکہ کوشش کرے اگر نہیں ہے تو
تولیہ لگائی دے، آواز دے دے، پاس سے کپڑے لے لے، دوبارہ کرے گا، پھر وہاں ہی رہے گا، پتہ نہیں کتنے لگی ہے کتنے لگی ہے، مسئلہ ہوگا. اس لیے وہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، پہنیں گے تو دوبارہ جگہ دھونی پڑے گی.